میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا صبا وہ چلے کی باغ پھلے، وہ پھول کھلے کی دن ہوں بھلے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت کے وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عرض کیا۔ اب اس شعر کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم غلاموں کی حاضری ہو تو ہم سب اس طرح سے عرض کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب کریمانہ حال دیکھو۔ سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھیں گے، میرے سرکار رب کا سجدہ قیامت کے میدان میں کریں گے۔ آپ کا سر کریم 7 دن 7 رات سجدہ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع راسکا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش جس کی چاہو بخشا جائے گا۔ 3 اعلان محبوب کے لیے قیامت کے دن ہوگا۔ میرے سرکار کو رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش چاہو بخشا جائے گا۔ میرے سرکار اب دیکھیے کہتے کیا ہیں رب کی بارگاہ میں، مانگتے کیا ہیں رب کی بارگاہ میں، اور کس کی بخشش چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ میرے سرکار اپنے سر کریم کو سجدہ سے اٹھائیں گے، خوشی کے آنسو جاری ہوں گے نگاہ نبوت سے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مغفرت کی بشارت عطا فرمائیں گے گنہگاروں کو، پاپیوں کو۔ تو گنہگار پاپی خاطی بخشش کی بشارت سننے کے بعد مسکرا اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، پیش حق مزودہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قریبانہ حال ذرا دیکھو۔ میرے سرکار کے مقدس آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہوں گے۔ آنکھوں میں آنسو 2 ہی وقت آتے ہیں، یا تو انتہائی خوشی حاصل ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا تو انتہائی غم ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے سرکار کو انتہائی خوشی حاصل ہے۔ آقا کریم اتنے خوش ہیں کہ تشکر کے آنسو نگاہ پاک سے جاری ہو گئے، اور سب کو بشارت دے رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اب آئی شفاعت کی ساعت آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے۔ اللہ اللہ، اے گھبرانے والوں اب چین و سکون میں آ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دریائے کرم دیکھو، اب سرکار کی عظمت ملاحظہ کرو۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، اے مسلمانوں، نبی کونین کی عظمت کو جو لوگ مدینہ شریف ہی کی گلیوں سے سمجھنا چاہتے ہیں، مکہ طیبہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، مقام احد مقام خندق سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بجائے ان جگہوں سے دیکھنے کے آئیں ذرا دیکھیں قیامت کے میدان کا نقشہ سامنے رکھیں، تب وہ دیکھیں عظمت مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذرا ملاحظہ کرتے چلیے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں آپ عرض کیا کریں گے؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ تو میرے سرکار کہیں گے کیا؟ ذرا دیکھو، میرے آقا عرض کریں گے پروردگار یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما دے۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے گا، اب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ حساب و کتاب کتنی دیر میں ہوگی؟ آؤ ذرا دیکھو، صرف 6 گھنٹہ کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر،
اور کیسے کیسے لوگ بخش دیے جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ 77 لاکھ مومنین کی مغفرت بلا حساب و کتاب کر دی جائے گی. اللہ اللہ. اور صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم کر دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہوگا تو مفتی واجد علی صاحب نے تو حدیث سنا دیا تھا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. پھر یہ سارا وقت کس لیے ہوگا آخر؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میرا فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنی برائیاں ہیں، فلاں اتنی نیکیاں کرے گا، فلاں اتنی اچھائیاں کرے گا. جنتی کو جنت میں ڈال دے، جہنمی کو جہنم میں ڈال دے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. یہ حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہنگامے محشر کی ضرورت کیا ہے؟ میزان کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقام محمود کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار کے یہ بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن حدیث کی روشنی میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ سارا وقت اظہار مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر. یہ سارا کام آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا. یہ پل صراط آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ میزان آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ حساب و کتاب آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ مقام محمود آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ مقام شفاعت آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آؤ ذرا دیکھو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما. میزان قائم کر دیا گیا ہے. میزان پر امت محمدیہ کے لوگ پہلے چڑھائے جائیں گے، پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا. قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی ہوں گی، جس میں سے صرف 80 صفیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی. بقیہ 40 صفوں میں سارے نبیوں اور رسولوں کے امتی ہوں گے. اتنی تعداد ہوگی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جاؤ، اپنے آقا کی عظمت دیکھتے چلو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی لائے جا رہے ہیں. میزان پر چڑھا دیا گیا ہے امتی کو. اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں. شرم و ندامت سے اس کی آنکھ جھک جائے گی، نگاہ جھک جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، وہ رونے لگے گا، اس کی ہچکی بچ جائے گی. حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے چلو. جہنم کی طرف لے جایا جانے لگے گا. جیسے جہنم کی طرف لے جائیں گے وہ آواز دے گا، انظر یا رسول اللہ، میرے سرکار میری طرف نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ مجھے بچائیے، اے میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے بچائیے. جیسے وہ آواز دے گا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا نقشہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. اللہ اللہ. اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہے، اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. میزان پر بھی چڑھایا گیا، یا رسول اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، حکم رب کا ہوا ہے جہنم کی طرف لے جاؤ، محبوب کا حکم ہو رہا ہے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، تب تک غیب سے ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میرے محبوب کا کہا مانو، میرے محبوب کی اطاعت کرو. اللہ اللہ. اب میزان کی طرف پھر سے لے جایا جائے گا اور میزان پر جیسے چڑھایا جائے گا تو اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے حیران ہو کر کے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ابھی جب میزان پر چڑھایا گیا تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، یا رسول اللہ یہ نیکیاں ہی نیکیاں کیسے آ گئی؟ تب تک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب میزان کے قریب کھڑا ہو کر کے قیام فرما ہو اور اس کے امتی کے اعمال تولے جا رہے ہوں تو محبوب کے سامنے امتیوں کے برے اعمال دکھائے جائیں. میں نے اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کے سارے بدعمالیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ اکبر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا. اور جذبہ عشق بتا وقت
سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا، سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا امتی میزان پر چڑھایا جائے گا۔ امتی کے پاس عمل نہیں ہے، اس کے پاس بھی برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ کا دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ دیکھ تیرے گناہ کا دفتر ہے، یہ دیکھ تیرے کالے کالے کارنامے ہیں جو تم نے دنیا میں کیا تھا اور سوچا تھا کہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اے خدا کے بندو، گناہوں کو چھوڑ دو، خدا کی قسم زمین کے جس حصہ پر تم پاپ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ گواہی دے گا تمہارے خلاف۔ اے میرے پروردگار، تیرے بندے نے مجھ پر یہ جرم کیا ہے، میرے اوپر یہ خطا کی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے تمہارے خلاف۔ خطاؤں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو رب کی بارگاہ میں۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر وہ پکارے گا، یا رسول اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے، اے میرے سرکار، اے میرے آقا، اب ہمارے کام آؤ۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا ہے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کے امتی کا عمل نامہ ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ اس کے کالے کالے کرتوت ہے، ذرا دیکھیے، یہ اس کے اعمال ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کو بند کرو، اس کو وہ بند کر لیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ اس دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اللہ 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 اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب رنگایا ہے ان لوگوں کو، اپنے آقا کی عظمت کو سن لو۔ عظمت مصطفیٰ اگر آپ کے ذہن و فکر میں ہو تو دیوبندی دیوبندی وہابی سہابی لہابی کھہابی سب کچھ نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوم ہے۔ اگر ان کی بدماشیوں کو دیکھنا ہو تو صرف ان کی ایک بات میں بتاؤں گا آخر میں، آپ تعجب کرو گے یہ کتنی بڑی بدماش جماعت ہے، اور بھارت میں مسلمان خوش عقیدہ جماعت اہل سنت جماعت کے لیے یہ کس طرح سے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عظمت مصطفیٰ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھو اور اعلیٰ حضرت کو سمجھو، سرکار کے عاشق ہیں، انہوں نے اپنے آقا کی عظمت کو، سیرت کو کس طرح سے بیان کیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر میزان پر چڑھایا گیا، تولے جا رہے ہیں اعمال، نیکیاں نہیں ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اسیر کر لیا جائے گا، بندی بنا لیا جائے گا، لے کر کے جیسے اس کو چلیں گے پکارے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، میرے سرکار دیکھو ہمیں یا رسول اللہ۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے آقا، میرے سرکار اب مجھے بچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگیں گے، گناہگار کہے گا فرشتوں سے ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، فرشتے کہیں گے کیوں؟ وہ بول پڑے گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں، دیکھو وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، اور خرمن سیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے، وہ بشیر و نذیر آ رہے ہیں، وہ میرے سرکار آ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے فرشتوں کیا ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا گنہگار امتی ہے، اس کے پاس پاپ ہی پاپ ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کے زنجیروں کو کھول دو، اس کی کڑیاں توڑ دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔
اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ملاحظہ کرو، سرکار کی عظمت کو دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے بخشش فرمائیں گے، میرے سرکار شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ گنہگار جماعت ہے، بخشش فرما۔ محبوب قبول کر لیا، پروردگار اس جماعت کی بخشش فرما دے۔ محبوب قبول کر لیا، محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں، رب کی طرف سے اجابت ملتی چلی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنہگار امتی بخشے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوگا، میری امت کے صدیقوں تم بھی شفاعت کرو۔ اب سرکار کی امت کے نیکوکار پرہیزگار شہداء، صدیقین، حجاج، حفاظ، علماء، یہ سب سرکار کے اشارے پر، حکم پر رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے صلحاء شفاعت فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حج کو قبول فرما لیا ہے تو حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کو جہنم سے بچائے گا، حافظ قرآن ان 10 آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو۔ علماء دین شفاعت کریں گے، بزرگان دین شفاعت کریں گے، ائمہ کرام شفاعت کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شفاعت ہوگی، حنفیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ امام شافعی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ امام احمد حنبل سفارش کر رہے ہیں، حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ امام مالک سفارش کر رہے ہیں، مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ غوث اعظم رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں، قادری بخشے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے، رضوی بخشے جا رہے ہیں۔ برکت اللہ شاہ مارہوی سفارشی ہوں گے، برکاتی بخشے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگان دین رب کی بارگاہ میں، یہ نیکوکار رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ گنہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جانے لگے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے، میرے سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب سلم رب سلم، پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے، میری امت گزر رہی ہے۔ مسلمانوں ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، میزان عمل پر تمہارے کام آ رہے ہیں، تپش محشر میں تمہارے کام آ رہے ہیں، حوض کوثر پر تمہارے کام آ رہے ہیں، پل صراط سے گزر رہے ہو تو تمہارے کام آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوں اور ہم سب لوگوں کو اس وقت پل صراط سے گزرنا ہو تو ہمیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ایسے ماحول میں جب ہم گزریں گے پل صراط سے تو ہمارے گزرنے کی کیفیت اس طرح سے ہوگی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو پیارے، میرے سرکار تو پل صراط کے کنارے قیام فرما ہوں گے، آقا کا حکم ہوگا جبریل امین کو بھی اطلاع دے دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جائے گی، ذرا اس کو بھی دیکھو۔ میرے سرکار جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے، حضرت ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو شوخی کر دیا تھا براق سواری۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا، مچلنے لگا۔ حضرت جبریل نے کہا براق ٹھہر، تو نہیں سمجھتا ہے یہ امام الانبیاء ہیں؟ تب تک براق بول پڑتا ہے، یہ سید الملائکہ جبریل امین، میں جان رہا ہوں یہ سید المرسلین ہے، میرے آقا ہیں، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا مچلنا اس لیے ہے کہ جیسے آج میرے سرکار میرے اوپر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں، ایسے قیامت کے میدان میں میرے سرکار جب قیامت کے میدان سے تشریف لائیں جنت میں تو مجھی پر سوار ہو کر کے تشریف لائیں۔ آج میں سرکار کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگ رہا ہوں، میری تمنا ہے آپ سرکار سے کہہ دیجئے۔ تب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ اب ذرا ملاحظہ فرما، براق خود بھی تو سرکار سے عرض کر سکتا تھا، لیکن درمیان میں حضرت جبریل کا واسطہ بنا رہا ہے اور حضرت جبریل سے کہہ رہا ہے، اے سید الملائکہ آپ کہہ دیجئے سرکار سے کہ کل قیامت کے میدان میں بھی میرے آقا مجھے کو سواری ہونے کا شرف بخش دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سن رہے ہیں آپ براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا، ہاں جبریل میں نے سن لیا، جبریل اس سے کہہ دو کہ قیامت کے دن میں اسی پر سوار ہو کر کے جنت میں جاؤں گا، اس کی یہ بھی تمنا پوری کر دی جا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
فرماتے ہیں ارے یہ نبی کا وہ دربار ہے کہ نبی کی بارگاہ میں فریاد براقی براق بن رہا ہے فریادی، تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے، چڑیا فریادی بن رہی ہے تو ان کی فریادیں سنی جا رہی ہے، ہرن فریادی بن رہی ہے تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے، اونٹ فریادی بن رہا ہے تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے۔ ارے تو امت محمدیہ ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں فریادی بن کر کے اپنے نبی کو پکارے گا تو تیری فریاد کیوں نہیں سنی جائے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت ام ہانی کے گھر سے اور براق پر سوار ہو کر کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں ٹھہرتے ہیں سدرہ کے مقام پر پہنچے، اور جب سدرہ سے آقا تشریف لے جانے لگے تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل تمہاری بھی کوئی تمنا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری بھی ایک تمنا ہے، میری تمنا تو یہ ہے کہ آپ جب ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو براق نے یہ تمنا کی تھی کہ آپ قیامت کے میدان میں اسی کو سواری کا شرف بخشیں اور جنت میں تشریف لے چلائیں، مگر میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں پل صراط سے جب آپ کی امت گزرے تو میں اپنا پر فرش بنا دوں آپ کی امت کے لیے، یہ میری تمنا ہے۔ اللہ اللہ، اب آج امت محمدیہ پل صراط سے گزر رہی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ جبریل امین کو اطلاع دی جائے، حضرت جبریل امین تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے غور کیا وہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین جو اپنے پر کو آپ کے لیے فرش بنا رہے ہیں، امت محمدیہ کے لوگ پل صراط سے اس شان سے گزر جائیں، یہ کس کے صدقہ میں ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں۔ ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو پیارے، کہ ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ جس کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جنت نہیں دلا سکتے ہیں، جو مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جو ایک معمولی انسان تھے، ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے، ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہی جرم ہے امام احمد رضا خان کا۔ ایسے مجرموں کو پکڑ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا تھا اور بتا دیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، ایسے مجرموں کے کرائم سے تمہیں دور رہنا ہے، ایسے مجرموں کے قرب سے تمہیں بھاگنا ہے۔ اے مسلمانوں، احسان ہے ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد اعظم کا، انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے اور ان ڈکیتوں کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کے ان کے چہرے کو سامنے کر دیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں، یہ نبی کی عظمت کو کھلواڑ بنانے والے لوگ ہیں، یہ اسلام اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کے آگے آگے تمہیں بھاگ کر کے جانا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنے بزرگوں کی چوکھٹوں سے لپٹے رہنا ہے تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان نے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو کافر بنا ڈالا ہے۔ نادان کافر بنانا تو سمجھتا بھی ہے کسی کو کہتے ہیں، امام احمد رضا خان نے تو اتنی احتیاط کی ہے، اتنی احتیاط کی ہے، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو اتنا احتیاط فرما رہے ہیں کہ شفاعت کی احادیث بیان فرماتے ہیں ایسے ایسے مجرموں کے لیے، اتنے بڑے بڑے پاپی ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہیں۔ حضرت امام احمد رضا نے کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا ہے، پھر تم کہہ دو گے کہ تو اتنی نمازیں بڑے بڑے مولوی لوگ پڑھتے ہیں، اتنا کلمہ بڑے بڑے مولوی لوگ پڑھتے ہیں، ان سب کو کیسے کافر کہہ دیا گیا؟ پیارے ایک بات اور میں بتا دوں، پہلے ایک دور ایسا تھا کہ جب میرے سرکار نے اعلان کیا کلمہ پڑھو، جو لوگ کلمہ پڑھے ایمان لے آئے، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، وہ سب کے سب بخشے جائیں گے۔ جب نماز فرض ہو گئی تو اب نماز بھی پڑھیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں صرف کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اسلام میں نہیں رہ جائے گا، کافر قرار دے دیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں مگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھوں گا مگر میں زکات نہیں دوں گا تب بھی کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے میں زکات دوں گا روزہ رکھوں گا نماز پڑھوں گا کلمہ پڑھوں گا لیکن میں قرآن نہیں مانتا ہوں تو کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں یہ سب کروں گا لیکن میں حج نہیں مانتا ہوں نہ کروں گا تو کافر ہو جائے گا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان تو کلمہ ہی پڑھ کر کے ہوتا ہے لیکن نماز کا اگر انکار کر
کر دے، روزے کا اگر انکار کر دے، حج و زکات کا اگر انکار کر دے، ان فرائض کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نجد کی بدماش اولادوں، فرائض کا انکار کیا جائے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا جائے تو کیا کافر نہیں ہوگا؟ کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے اگر عظمت مصطفیٰ کا انکاری ہے تو 1000 بار کلمہ پڑھتا رہے، اس کا کلمہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا کلمہ اس کا پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ عظمت مصطفیٰ کے ساتھ جب کلمہ پڑھے گا تب اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اور اگر عظمت مصطفیٰ نکال کر کلمہ پڑھ رہا ہے تو نماز روزہ کرتا رہے، وہ عظمت مصطفیٰ کا منکر ہے تو قطعاً مومن کہا ہی نہیں جائے گا۔ میں بتا دوں ایک حدیث کے حوالہ سے، ابریز شریف ایک کتاب ہے تصوف میں، ابریز شریف میں یہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک جوان کا ذکر کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں ایک جوان ہے جو بہت نماز پڑھتا ہے، بڑا نیکوکار ہے، بڑا عمل والا ہے۔ صحابہ تعریف کر رہے تھے، تب تک وہ جوان سرکار کے سامنے آ گیا۔ جیسے سرکار کے سامنے وہ جوان پہنچا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی جوان ہے جس کی تعریف ہم کر رہے تھے۔ میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا، اس نے سرکار کو سلام کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو اپنے دل میں یہ نہیں سوچ رہا ہے ابھی ابھی کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے؟ اس جوان نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے اپنے دل میں سرکار کے سامنے صرف اتنا ہی سوچا کہ یہاں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، اپنے عمل پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دل کے سوچنے کو جان لیا۔ اب وہاں سے وہ سرکار کو سلام کر کے چلا آیا مسجد میں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے نماز پڑھنے والے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سرکار فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں قتل کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق گئے، فوراً واپس آ جاتے ہیں، ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو نماز کی نیت باندھ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر اپنے دل میں سوچنے لگے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی نماز پڑھنے والے کو قتل کا حکم کیسے دیں گے؟ ہاں آپ فرماتے ہیں کون ہے قتل کرے گا؟ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بڑھے، یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں گا۔ آپ جب گئے تو وہ رکوع میں جا چکا تھا۔ آپ سوچنے لگے رکوع میں جانے والے کو سرکار کیسے فرما دیں گے؟ چنانچہ پلٹ پڑے، تب تک میرے آقا تیسری بار فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تب تک مولا کائنات فرماتے ہیں میں عرض کرتے ہیں میں قتل کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں ہاں علی تم ضرور قتل کر دیتے، مگر اس کو پاؤ تب۔ میرے سرکار نے جیسے اتنا ارشاد فرمایا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے بڑھے، مسجد میں گئے، دیکھا تو نماز پڑھ کر کے نکل گیا تھا۔ سب تشویش میں پڑ گئے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ سبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ضرور اسے قتل کر دیتے، مگر ہم نے سوچا کہ آقا نمازی کو مارنے کے لیے حکم کیسے دیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نماز روزہ کی رٹ لگانے والے نجدی بدماشوں، سنو سرکار کی سیرت بیان کرنے والوں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آقا فرماتے ہیں علی ضرور تم قتل کر دیتے مگر پاؤ تاب۔ میرے آقا کا علم غیب بھی دیکھو، سرکار یہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں گویا علی اب تم اسے پاؤ گے نہیں، نکل گیا۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ قتل کر دیا جاتا جوان تو قیامت تک میری امت میں فتنہ نہ ہوتا۔ اللہ اور بتاؤں کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہو، اٹھاؤ قرآن دیکھو، مسجد زرار کا واقعہ پڑھو، سورہ منافقون قرآن میں ہے، سورہ منافقون کا ترجمہ اردو میں پڑھتے چلے جاؤ، دیکھ ڈالو اور پورا ترجمہ پڑھنے کے بعد فیصلہ دینا۔ سورہ منافقون سورت سے تمہیں کیا سبق حاصل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو دیکھا ہے، وہ آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی آپ کی شان میں کچھ بک بھی جاتا ہے، میرے سرکار خاموش ہیں۔ جب سورہ منافقون نازل ہوئی سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، جمعہ کا دن ہے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہے۔ کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا سرکار کے دور ظاہری میں مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا تھا؟ تھی کسی کے اندر ہمت؟ سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، سب نماز پڑھنے گئے ہیں، میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینا شروع کیا، ارشاد فرمایا میرے سرکار نے آیت تلاوت کرتے ہوئے کہ میری مسجد میں جتنے منافق ہیں وہ سب کے سب نکل جائیں۔ کوئی نہیں نکل رہا ہے، سب خاموش ہیں۔
صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت دن ہم لوگوں پر کوئی نہیں آیا جب میرے سرکار نے مسجد میں اعلان فرمایا تھا اگر منافقین نہیں نکلتے ہیں تو میں ایک ایک کا نام لے کر ابھی نکالوں گا. علم غیب کا اس سے بھاری ثبوت اور کیا لوگ ظالموں حرام خورو. سرکار فرماتے ہیں اگر نہیں بھاگو گے ہماری مسجد سے تو ابھی ایک ایک کا نام لے لے کر کے نکالوں گا. صحابہ کہتے ہیں ہم سب گھبرا گئے, رونے لگے, اپنے رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگنے لگے اپنی خطاؤں سے. اے پروردگار اپنے محبوب کی آبرو کے صدقہ میں آج ہمیں بچا لے. وہ سب ڈر گئے کہ آج رسول اللہ جس کا نام لے لیں گے وہ منافق رہے گا. ڈرتے تھے ہائے افسوس ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے, ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھر لیے تھے کہ آج میرے سرکار ہمیں فرما دیں گے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ تو ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے, جو رسول اللہ حکم دیں گے ہم اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اے میرے پروردگار ہمیں نفاق سے بچا لے بچا لے بچا لے. اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے چلاتے ہو علم غیب پر علم غیب پر. میرے آقا نے فرمایا بھاگو ہماری مسجد سے ورنہ بھی ایک ایک کا نام لے کر نکالوں گا. وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ کون تھے وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے تو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والے لوگ لوٹ لیا بے ایمان لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان. آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی نشاندہی سن 1919 میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت مجدد اعظم نے کر دیا تھا. جب یہی قوم کے لیڈر یہ مسٹر ابوالکلام, یہ مسٹر جناح, یہ مسٹر گاندھی, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, عبد الباری فرنگی محلی, عبد الماجد دریابادی, یہ سب کے سب لوگ جب سیاسی پلیٹ فارم پر ایک ہو کر کے اور یہ ذہن و فکر دے رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر کے ہندوستان میں اسلامی دشمن جتنی طاقتیں ہیں سب کا مقابلہ کیا جائے ورنہ ایک طاقت کا مقابلہ کر کے بھگا دیا جائے گا. کل یہی دوسری طاقت ہمارے لیے سوانح روح بن جائے گی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا بھارت کی سرزمین پر. وہی آج ہو رہا ہے جو امام احمد رضا خان نے سن 1919 میں کہہ دیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, جشن امام احمد رضا. اعلی حضرت عظیم البرکت نے سیاسی پلیٹ فارم کی جو تجویزیں رکھی تھی ان تجویزوں پر خدا کی قسم اگر اس وقت کے یہ بکاؤ لوگ گاندھی کے پیچھے چلنے والے لوگ نہ بکے ہوتے تو ہندوستان کا مسلمان آج اس طرح سے روتا اور بلکتا ہوا نہ دکھائی دیتا. لوٹ لیا بے ایمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو. آج تمہیں ہندوستان کے مشرکوں کے سامنے پسپا ہونا پڑ رہا ہے. سن 1918 میں سوراج قائم کرنے کے لیے پلان بنا تھا جو آج رام راج لانے کا قانون دیا جا رہا ہے. یہ سن 1918 میں پلان بنایا گیا تھا, آج کا پلان نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے آج کو خوشی کا معاملہ جب آتا ہے تو 3 سے 2 کا ملزم اتنا سخت قرار نہیں دیا جاتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ سے کسی گائے کی جان چلی گئی جو سزا اس کو دی جاتی ہے. معلوم ہے کیسے یہ پلان بنا تھا. اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے زمینداری کے گاؤں بدائن شریف کے قریب کرتولی میں تھے. وہاں پہنچ گئے تھے لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے. مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں گائے کی قربانی واجب ہے, ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے یہاں گائے کی قربانی کی جائے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت نے بھانپ لیا. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا یہ تو مسلمانوں پر بڑا زبردست حملہ ہے. یہ مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا ہے, یہ حملہ کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے قلم چوک گئے تھے. اعلی حضرت نے فوراً لکھا شاعر اسلام ہے, اسلامی پہچان ہے اور واجب کا مسئلہ پوچھ رہے ہو. مسلمانوں کی معیشت پر حملہ ہے. گاؤں کے ذبیحے کی پابندی نہیں ہے, مسلمانوں کو ذبح کر ڈالنا ہے. لوگ نہیں مانے. اعلی حضرت کا فتویٰ الگ رکھ دیا گیا, بکاؤ لوگوں کا فتویٰ الگ ہوا اور ہندو مسلم اتحاد کمیٹی بنا کر کے یہ قانون پاس کر دیا گیا. بریلی شریف کی سرزمین پر بڑا احتجاج ہوا, بڑے بڑے جلسے ہوئے بھارت کی سرزمین پر. اسی جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت جو جماعت یہاں کے نوجوانوں نے اپنائی ہے
और जो फार्मूला इन जवानों ने लिया है, यही वो जमात थी जब आला हजरत ने कायम किया था। इसके सारे मकासद रखे गए थे। मुसलमानों को किन किन परेशानियों में नहीं झोंका गया है। गांव का मामला सामने आपके आया। आज कानून वही है। लोगों ने कहा हम राम राज लाएंगे, उसके ताल्लुक से 1919 में बहस हुई। गौकुशी का मामला सामने आया। गांधी जैसे लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुस्तान से चले जाएं, हिजरत कर जाएं, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया था, हिजरत का फतवा देने वाले तुम कौन हो? हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। भारत की सरजमीन को भारत हम लोगों ने बनाया है। सोने का चिड़िया हम लोगों ने इसको बनाया है। भारत जब तुम्हारे कब्जा में था तो तुम्हारी तारीखें हम दिखा दें। तुम सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, कन्याओं की आबरू लूटी जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, देव स्थानों पर उनकी भेंट चढ़ाई जा रही थी। भारत की सरजमीन पर औरत और मर्द को दोष बदोष जीने का हक मजहब इस्लाम के कानून ने दिया है। हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाने वाले हम हैं। भारत की सरजमीन से मुसलमान हिजरत करके नहीं जाएगा, यहीं पैदा हुआ है, यहीं मरेगा, इस मुल्क की हिफाजत करेगा, अपने ईमान की हिफाजत करेगा। या रसूल अल्लाह। ये आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु की बनाई हुई जमात रज़ाए मुस्तफा है। आला हजरत पर इल्जाम दिया जाता है कि आला हजरत ने सबको काफिर बना डाला है। आओ जरा देखो, इस्लाम और कुफ्र का मामला सामने रखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाते हैं, निकलो मुनाफिकीन, वरना एक एक का नाम लेकर मैं भगाऊंगा। सब चुप हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब नाम लेना शुरू किया। ए फला उठ, निकल, फखरुश पे इनका मुनाफिक, निकल तू मुनाफिक है। ए फला तू निकल, तू निकल, तू निकल। एक एक का नाम ले लेकर के सरकार निकालना शुरू करते हैं। मुफस्सरीन ने शुमार किया है 300 मर्द 175 औरतें मस्जिद नबवी से निकाली गई। 450 लोग निकाल दिए गए। 450 मस्जिद नबवी में गए थे। ये किस लिए गए थे? नमाज पढ़ने के लिए जाहिरी तौर पर ना, रोजा भी रखते थे जाहिरी तौर पर, कुरान की तिलावत भी करते थे, मुसलमानों के बगल में बैठते भी थे, मुसलमानों का नाम भी उनका था। और सरकार की मस्जिद में गए थे, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने गए थे। 450 लोगों की जमात निकाली गई, सब भगा दिए गए, ताकि कौम देख ले कि ऐसे लोग भी जमात में हुआ करेंगे। ये लोग मुनाफिक हैं, जबान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ रहते हैं। अगर ऐसी जमात मिले तो ये ईमान वाले नहीं रहेंगे, ये बेईमान रहेंगे। इनको कुरान ने अपनी जबान में मुनाफिक कहा है। ये मुनाफिकीन की जमात है। जब सरकार ने मुनाफिक फरमा दिया तो अब ईमानदार रह जाएंगे? बहुत बेहया कौम है ये, इतनी बड़ी बेहया है कि ये सब चले गए मस्जिद बनाने लगे बेहूदे। अब मस्जिद बनाकर तैयार कर दिया, गए फिर सरकार के पास, कहा अच्छा आपने अपनी मस्जिद में तो हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया, हम लोगों ने मस्जिद बनाई है, चलिए आप भी उसमें पढ़ लीजिए। तो रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए हैं, फितना के लिए बनाए हैं। मेरे सरकार ने एक सहाबी को बुलाया और कहा तुम एक और ले लो। 2 सहाबियों को हुक्म दिया, कहा जाओ फूको, जाओ जलाओ। जला दिया गया। उसका नाम मस्जिद ज़रार है, जिसका जिक्र कुरान में आया है। मस्जिद ज़रार को फुकवाया अल्लाह के रसूल ने मदीना तैयबा में। जिस जगह पर इन मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई थी सरकार के खिलाफ और सरकार ने फुकवा दिया था, ठीक उसी जगह पर सऊदी अरबिया ने मस्जिद बनाई है और बनाने के बाद उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। यहीं से इसके बेईमान और ईमानदार होने की अलामत जाहिर हो जाती है कि अगर ये बेईमान हुकूमत ना होती तो नबी ने जिस जगह पर जलवा दी मस्जिद बनाने से, वो जगह छोड़ दी जाती कि जब मेरे आका ने इस जगह पर जलवा दिया मस्जिद बनाने से तो इस जगह पर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये जगह रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है और जब रसूल को पसंद नहीं है तो अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर इस जालिम हुकूमत ने मस्जिद बना करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा। कितनी तारीखें आपके सामने रखी जाए, ना कहिए। आप लोग काफिर कह डालते हैं कलमा पढ़ने वालों को। ऐसे बगैर इश्क़ मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों को कुरान ने काफिर कहा है। हम नहीं कह रहे हैं, आला हजरत नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कुरान ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कलमा पढ़ने वालों को और किसने कत्ल किया? कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है? भाई मुफ्ती साहब से फतवा आप लीजिए,
کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا جائز ہے تو مفتی صاحب فوراً فتوے کا رخ بدل دیں گے. کیسا کلمہ پڑھنے والا؟ اگر آپ اس طرح سے مسئلہ پوچھیں گے صحیح العقیدہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا قتل کرنا جائز ہے تو قلم چل جائے گا نہیں. اور آپ یوں ہی پوچھ لیں گے کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز ہے بلا وجہ یا وجہان تو مفتی صاحب کا قلم دوسری طرح چلے گا. یہ پھر پوچھنا شروع کر دیں گے آپ سے کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے, کس صورت سے قتل کے لیے پوچھ رہے ہو, قصاص کا معاملہ ہے کہ ظلم کا معاملہ ہے کہ کیسا معاملہ ہے. لیکن میں آپ سے مطلق سوال کر رہا ہوں ان کی زبان میں, کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز ہے؟ آپ کہو گے نہیں. پھر کربلا کے میدان میں معاملہ کیوں ہوا بھائی؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کو مارا؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ سنو, وہ کلمہ پڑھنے والے تھے, بد عمل تھے. بد عملی کی بنیاد پر ایک ناجائز قانون کو تقویت دے رہے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اٹھی کہ اب چاہے سر رہے نہ رہے, بد عمل لوگ بد عملی کی بنیاد پر کسی بد عمل کو تقویت دے مسلمانوں کا کہ وہ امیر ہو جائے, میں اس کو منظور نہیں کرتا ہوں. بد عملوں کے خلاف امام علی مقام کی تلوار چلتی رہی اور بد عقیدوں کے خلاف امام علی مقام کے باپ حضرت علی کی تلوار چلتی رہی. خارجیوں کو حضرت علی نے مارا ہے اور بد عمل یزیدیوں کو امام حسین نے مارا ہے, اور دونوں نے بتا دیا ہے کہ مومن صالح کی صلح نہ بد عمل سے ہو سکتی ہے نہ بد عقیدہ سے ہو سکتی ہے. اگر وہ علی کا جوہر دکھانا چاہتا ہے تو اسے خارجیوں کی طرح سے تلوار اٹھانی پڑے گی کہ جیسے خارجیوں کو علی نے مارا تھا ایسے تمہیں اسلام کے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. اور حسینی ہونے کا دم بھرتا ہے, عملی دنیا میں آنے کے بعد امام حسین کا کردار ادا کرنا پڑے گا. اعلی حضرت نے کتنا اہم کام انجام دیا ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ کیوں تشکیل دی گئی تھی؟ یہ لوگ تو سیاسی بنیاد پر لیڈر بن رہے تھے, کانگریس پارٹی بنا رہے تھے, فلاں پارٹی بنا رہے تھے, فلاں پارٹی بنا رہے تھے. سب ایک ہو جاؤ, انگریزوں کو بھگاؤ, چاہے اسلام کا سودا کرنا پڑے, چاہے ایمان کا سودا کرنا پڑے, چاہے یہ نعرہ لگانا پڑے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں ہیں بھائی بھائی, چاہے جیسا نعرہ لگانا پڑے, چاہے مسجد میں ان کو لا کر کے نعرہ لگوانا پڑے, چاہے مندر میں خود جا کر کے نعرہ لگانا پڑے. یہ وطن کی حفاظت کر رہے تھے, امام احمد رضا قوم کی حفاظت کر رہے تھے. امام احمد رضا مذہب اسلام پر عمل کرنے والے مومنین کی حفاظت کر رہے تھے. جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے دلی کا لال قلعہ حاصل ہو جائے, بلکہ جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نظام الدین محبوب الہی کی چوکھٹ پر تمہارا سر سلامت رہے, اس لیے ہم یہ جماعت بنا رہے ہیں. ان کے جماعت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دلی کے لال قلعہ پر ہمارے اقتدار کا جھنڈا لہرائے. اور امام احمد رضا خان جو جماعت بنا رہے تھے کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے. ایمان و عقیدہ محفوظ ہے تو ملک محفوظ رہے گا, وطن محفوظ رہے گا, گھر محفوظ رہے گا. اور ایمان و عقیدہ سلامت رہی ہے تو ملک کی سلامتی سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام احمد رضا کی فکر یہ تھی, اس نوعیت پر اس جماعت کی تاریخ مرتب کی گئی تھی. اور ضرورت ہے ہندوستان میں اگر آبرومندانہ جیون بتانا چاہتے ہو تو اعلی حضرت عظیم البرکت کے مشن کو اپنانا پڑے گا. میں عرض کر رہا تھا, میری آخری بات سن لو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبانہ حال, میرے سرکار پل صراط کے کنارے رب سلم کی دعا مانگ رہے ہیں, امتی جنت میں جا رہے ہیں. مسلمانوں, سرکار کا تو اتنا کرم ہوگا, اتنا کرم ہوگا, میرے آقا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک پاپیوں کو خاطیوں کو بخشوائیں گے, نکالیں گے. اللہ کے رسول کرم فرمائیں گے. جب سرکار کا یہ کرم دیکھیں گے تو کچھ پرہیزگار بول پڑیں گے, اے فلاں گناہگار ذرا سن تو, تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے, ہماری نیکی لے لے. وہ چونک پڑے گا, ارے آپ ہم سے گناہ مانگ رہے ہیں, اپنی نیکی دے رہے ہیں. ابھی تو کوئی کسی سے منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور آپ اپنی نیکی ہم کو دے کر ہمارا گناہ مانگ رہے ہیں. ہاں ہاں, تم تھوڑا سا گناہ مجھے دے دو, میری نیکی لے لو. آخر ایسا کیوں؟ تو وہ پرہیزگار بول پڑے گا, میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. میرے سرکار گنہگاروں کو جنت میں بھیج رہے ہیں, تھوڑا سا گناہ مجھے بھی دے دے تاکہ سرکار کے وسیلے سے میں جنت میں چلا جاؤں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کی بخشش کرائیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک امتیوں کو. آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑی فکر تھی اپنی امت کے بارے میں، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے. تو آقا فرماتے ہیں اب میری فکر دور ہو گئی، میں جب تک اپنے ایک ایک امتی کو قیامت کے میدان میں بخشوا نہیں لوں گا تب تک راضی نہیں ہوں گا. یہاں راضی ہونے سے یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ اللہ کے حبیب اپنے رب سے ناراض ہے، نہیں، بلکہ راضی ہونے کا مطلب خوشی کا دوبالا ہونا، خوشی کا بہت زیادہ ہو جانا. آقا فرماتے ہیں جب تک میری خوشی دوبالا نہیں ہوگی، جب تک میں اپنے ایک ایک امتیوں کی بخشش نہیں کرا لوں گا. اور رب فرماتا ہے محبوب تمہیں میں خوش کر دوں گا. آقا عرض کرتے ہیں جب تک اپنے ایک ایک امتیوں کو نہیں بخشوا لوں گا مولا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سارے جنتیوں کو جنت میں بھیج دوں گا، شفاعت کر کر کے سب کو جنت میں بھیج دوں گا، تو میرا رب مجھے پکارے گا حتی ینادینی ربی یا ردیتا یا محمد، میرا رب پکارے گا اے محمد کیا تم اب راضی ہو گئے ہو؟ تو میں عرض کروں گا فاقول ایو ربی ردیتو، تو میں عرض کروں گا ہاں ہاں میرے پروردگار اب میں راضی ہو گیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوگا. میرے سرکار ایک ایک کو بخشوائیں گے، ایک ایک کو جہنم سے نکال کر بخشوائیں گے. کچھ ایسے لوگ بھی قیامت کے میدان میں ہوں گے جو بلا توبہ مرے ہوں گے دنیا سے اور بغیر توبہ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. وہ اپنے گناہ کے مطابق سزا پائیں گے. رب کی مشیت یہ ہوگی کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. مسلمانوں خطائیں ہو جائیں تو توبہ کر لو، شام کو توبہ کرو، صبح میں توبہ کرو، جب نماز پڑھو توبہ کرو، اپنے بستر پر لیٹو تب توبہ کرو، سو کر کے اٹھو تب توبہ کر لیا کرو، خطاؤں سے معافی مانگتے رہو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا توبہ کچھ لوگ مر جائیں گے اور ان کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی. رب کی مشیت ہوگی جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. 1000 برس تک یا اللہ کہتے رہیں گے، دوسرا 1000 برس لگے گا یا رحمان کہیں گے، تیسرا 1000 برس لگے گا یا رحیم کہیں گے، چوتھا 1000 برس لگے گا یا حنان کہیں گے، پانچواں 1000 برس لگے گا یا منان کہیں گے، چھٹا 1000 برس لگے گا یا قیوم کہیں گے، ساتواں 1000 برس لگے گا کہ ایٹومیٹک پکار اٹھیں گے واہ محمدہ یا رسول اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو، یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو، اے میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے نکالو. جب نبی کا نام جہنم میں لینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمت مچل جائے گی. رب تعالیٰ حضرت جبریل سے فرمائے گا جبریل جاؤ دیکھو جہنم کا معائنہ کرو، امت محمدیہ کے وہ افراد جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیے گئے ان کا حال کیا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے. رب فرمائے گا جبریل جاؤ تو دیکھو. اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے اور جہنم کے دروازہ پر پہنچیں گے. جہنم کے دروازہ پر مالک فرشتہ کی ڈیوٹی ہے. مالک دیکھیں گے کہ جبریل امین آ رہے ہیں، مالک استقبال کریں گے، جبریل امین کو سلام کریں گے. مالک پوچھیں گے کیسے آنا ہوا. حضرت جبریل امین ارشاد فرمائیں گے مالک یہ بتاؤ امت محمدیہ کے جو افراد اپنے گناہوں سے بلا توبہ کیے ہوئے مرے تھے اور رب کی مشیت ہوئی کہ انہیں سزا دی جائے، جہنم میں ڈال دیے گئے تھے، ان کا حال کیا ہے. تو مالک کہیں گے کیا اللہ نے بھیجا ہے؟ حضرت جبریل عرض فرمائیں گے ہاں. تب مالک کہیں گے ان کا بڑا برا حال ہے، وہ چل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں. حضرت جبریل کہیں گے ذرا جہنم کا دروازہ کھولو. تو جب مالک جہنم کا دروازہ کھولتے تھے جہنم بھڑکانے کے لیے تو مالک کی شکل ڈراؤنی ہے، دیکھ کر کے جہنمی بھاگتے تھے. لیکن آج جب مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے تو ان کے ساتھ حضرت جبریل امین ہیں. حضرت جبریل امین کی شکل بڑی اچھی ہے، جیسے جہنمی دیکھیں گے جو جنتی ہونے والے رہیں گے وہ پکار اٹھیں گے آہ اتنی اچھی صورت والا یہ کون آ گیا. تو مالک کہیں گے تم گھبراؤ نہیں، یہ جبریل امین ہیں جو محمد علیہ السلام پر وحی لے کر کے جاتے تھے. اتنا سننا ہوگا سب پکار اٹھیں گے واہ محمدہ اغثنی یا رسول اللہ. اے حضرت جبریل ہمارے آقا سے ہمارا سلام کہہ دو، ہمارے سرکار سے کہہ دو ہمیں بھول گئے، ہمارے سرکار سے کہہ دو اب ہمیں نکال لے جہنم سے. یا رسول اللہ دہائی ہے دہائی. سب سرکار کو پکارنے لگیں گے. حضرت جبریل امین علیہ السلام واپس آئیں گے رب کی بارگاہ میں. رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبریل امت محمدیہ کا حال کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے. اللہ فرمائے گا جبریل کیا دیکھا تو نے؟ عرض کریں گے اے پروردگار تیرے بندے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، تیرے محبوب کو پکار رہے ہیں، ان کو سلام کہا ہے. تب تک رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جبریل جاؤ میرے محبوب سے بتاؤ. اب حضرت جبریل جنت میں تشریف لائیں گے. جنت میں ایک موتی کے محل میں ایک نورانی تخت پر میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے. تمام انبیاء مرسلین
دین سرکار کے روبرو تشریف فرما ہوں گے. حضرت جبریل پہنچیں گے اور رونے لگیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ میں نے اللہ کے حکم سے جہنم کا معائنہ کیا ہے. آپ کی امت جو اپنے گناہوں کے سبب بلا توبہ مری تھی اور جہنم میں ڈال دی گئی ہے وہ آپ کو پکار رہے ہیں, اتنا سننا ہوگا. میرے سرکار فرمائیں گے لبیک یا امتی لبیک, اے میری امت میں حاضر ہوں حاضر ہوں. اس کے بعد میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ دیں گے اور رونے لگیں گے. نبی کا رونا ہوگا. اسی طرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشارہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا رب تعالیٰ محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ, جاؤ جسے تم چاہو جہنم سے نکال لو. اللہ اللہ اب میرے سرکار تشریف لائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہنم کے قریب تشریف لائیں گے تو مالک دیکھیں گے, وہ دیکھو بشیر و نذیر آ رہے ہیں, وہ دیکھو طہ یاسین آ رہے ہیں, وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں, وہ دیکھو نبی کونین آ رہے ہیں. اللہ اکبر, میرے سرکار تشریف فرما ہوں گے. مالک استقبال کریں گے اور سلام عرض کریں گے. آقا فرمائیں گے مالک میری امت کا حال کیا ہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ بڑا برا حال ہے, وہ عذاب الہی میں مبتلا ہیں. آقا ارشاد فرمائیں گے مالک جہنم کا دروازہ کھولو. عرض کریں گے یا رسول اللہ رب کا حکم ہے؟ آقا فرمائیں گے ہاں. جیسے مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور سب کی نظر سرکار پر پڑے گی تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو, گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور, اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود, بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود. اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی کے ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نکال لیں گے جہنم سے, اور میرے سرکار لائیں گے نہر حیات میں غسل دیا جائے گا. سب کے جسم چمکنے لگیں گے مگر پھر بھی ان کی پیشانی پر لکھا رہے گا ہم قوم جہنمی تھے. یہ میرے سرکار کی آخری شفاعت ہوگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کریں گے سب یا رسول اللہ ہم لوگوں کی پیشانی پر اب بھی لکھا ہے ہم قوم جہنمی تھے, تو جو لوگ پہلے سے جنت میں ہیں وہ سب دیکھ دیکھ کر کے ہم لوگوں کا چرچا کر رہے ہیں کہ یہ سب لوگ جہنم سے نکل نکل کر آئے ہیں. میرے آقا آپ دعا فرما دیں. میرے سرکار دعا فرمائیں گے, وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی اور سب کی پیشانیاں چمکنے لگیں گی 14ویں رات کے چاند کی طرح سے. اللہ اللہ یہ کیفیت ہوگی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مرد مومن تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ آج اگر تم ملک کا غدار بن جا تو تجھے دیش دروہی قرار دے دیا جاتا ہے. اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کرے تو جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے. اگر استاذ کی نافرمانی شاگرد کرے تو شاگردی سے نکال دیا جاتا ہے. اگر پیر کی نافرمانی مرید کرے تو مریدی سے نکال دیا جاتا ہے. ہر مجرم کو جرم کی سزا دی جاتی ہے مگر تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ جرم کر رہا ہے اور معافی مانگ کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں پناہ لے رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ سرکار کے دامن کرم میں پناہ مانگ تو پناہ عطا فرما رہے ہیں. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود, اور بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز. ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو, بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, تمہارے لیے. جماعت رضائے مصطفیٰ زندہ باد, جشن امام احمد رضا پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مکہ معظمہ کے شیخ العلماء محافظ کتب حرم
علامہ سید شاہ اسماعیل خلیل رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں لو قیل فی حقہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا و صدقا، یعنی اگر ان کے حق میں کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں تو بے شک حق وہ صحیح ہے۔ مدینہ منورہ کے شیخ العلماء حضرت علامہ موسیٰ علی شامی ازہری احمدی درویری مدنی اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اماموں کا امام اور مجدد ہے اس امت کے امور دینیہ کا، جو قلوب کی تائید اور یقین کے نور سے آراستہ ہے۔ شیخ احمد رضا خان اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں قبول و رضوان عطا فرمائے۔ حضرت علامہ شیخ عابد حسین مفتی مالکیہ مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں علماء مشاہیر کا سردار، معزز فاضلوں کا سرمایہ افتخار، سعادت دارین و ملت، محمود سیرت، ہر کام میں پسندیدہ، صاحب عدل، عالم بعمل، صاحب احسان حضرت مولانا احمد رضا خان تو اس بات میں یعنی گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد فرما کر فرض کفایہ ادا کر دیا۔ شیخ سعید بن سید محمد الغزی شیخ الدلائل مدینہ شریف فرماتے ہیں جب شک و شبہ کی اندھیری رات چھا جاتی ہے تو وہ اپنے علم کے آسمان سے 14ویں کا چاند چمکاتا ہے۔ اس طرح نسلاً بعد نسل علماء کاملین و ناقدین کے ہاتھوں شریعت مطہرہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہی، اور ان جلیل القدر علماء میں سے زیادہ سمجھ اور عظیم علم رکھنے والے حضرت مولانا احمد رضا خان ہیں۔ حضرت علامہ شیخ سید محمد علوی مالکی قاضی القضات مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں ان کی محبت سنیت کی نشانی اور ان سے دشمنی گمراہی کی علامت ہے۔ مکہ شریف کے زبردست عالم دین حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے علماء جب امام احمد رضا فاضل بریلوی سے ملتے تو ان کا ہاتھ چومتے اور اتنے ادب سے پیش آتے کہ میں نے کسی ہندوستانی عالم کی اتنی عزت و تعظیم ہوتی کبھی نہیں دیکھی۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے ہر سال ہزاروں قافلے مکہ شریف میں اترتے ہیں، جن میں ایک سے ایک عالم فاضل اور صاحب کمال ہوتے ہیں، لیکن جو پذیرائی اور تعظیم و احترام آپ کا کیا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ مدینہ شریف کے عظیم المرتبت عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ ضیاء الدین قادری قدسہ سرہ فرماتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت وحید عصر فرید دہر امام حمام علامہ شاہ عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی قدسہ سرہ اس صدی کے مجدد برحق حقیقی معنوں میں اسلام کے ستون اور سنت کے محافظ تھے۔ سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوصاف دینی، خدمات علمی اور عظیم الشان تجدیدی کارناموں کے سبب اپنے عصر کے منفرد بطل جلیل تھے۔